الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے درس اور ترجمے کا سلسلہ جاری ہے. ہمارا سبق 15ویں پارہ اور سورۃ کہف کے اندر جا رہا ہے. پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ جس طرح اصحاب کہف نے اپنے دین پر
استقامت اختیار کی، اسی طرح تمہیں بھی استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر جس طرح اصحاب کہف نے وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید کا برملا اعلان کیا، اسی طرح تمہیں بھی برملا اعلان کرنا چاہیے۔ جس طرح اصحاب کہف نے اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا، اگر تمہارے اوپر بھی اس قسم کے حالات آ جائیں تو تمہیں بھی اپنے وطن کو چھوڑنا ہوگا، اپنے دین اور ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، ظالموں کے ظلم سے بچایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، یہ مانے یا نہ مانے آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے ان کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کرتے رہنا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ اور میرے پیغمبر، اگر یہ بڑے لوگ، یہ چودھری قسم کے لوگ، یہ مالدار لوگ اگر دین حق کی بات کو نہیں مانتے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے ان غریب ساتھیوں کی دل جوئی فرماتے رہیں اور ان کو چھوڑ کر ادھر آپ نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، میرے پیغمبر اعلان فرما دیں کہ یہی مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے سچا اور پکا مسئلہ ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کا جی چاہے اسے تسلیم کرے، جس کا جی چاہے تسلیم نہ کرے۔ یہ امتحان ہے اور اس میں فائدہ اور نقصان بھی تمہارا اپنا ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ نہیں مانیں گے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اگر نہیں مانتے تو گھبرائیں نہیں، ہم نے جہنم بھی تو بھرنی ہے، ہم نے وہ بھی تیار کی ہے۔ اور پھر جہنم کے اندر یہ حالت ہوگی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وہاں اگر یہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی کی بجائے زخموں کی پیپ دی جائے گی، اور وہ زخموں کی پیپ، وہ تیل کی تلچھٹ، یہ پینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، اور پھر وہ پیپ اتنی گرم ہوگی
کھولتی ہوئی ہوگی، یشول وجوہ کہ جب منہ کے ساتھ لگائیں گے ان کے چہرے کی چمڑی ادھڑ کر اس برتن کے اندر آ جائے، اس کی بھاپ کی وجہ سے، اتنی بڑی تو اس کی گرم بھاپ ہوگی۔ بئس الشراب، یہ بہت ہی بری شراب ہے، بہت ہی برا پانی ہے جو ان کو پلایا جائے گا، اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرا نمونہ پیش کیا کہ جو لوگ ماننے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یقین کر لیا، اپنے عقیدے کو درست کر لیا۔ ایمان کہاں ہوتا ہے جی؟ دل میں، نظریہ دل میں، نظریہ، ایمان، عقیدہ، خیالات، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ آمنو، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور دوسرے نمبر پہ وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، اعمال بھی اچھے کیے، یعنی ایمان قبول کیا اور اس کے بعد اعمال بھی اچھے کیے۔ اچھے اعمال کون سے ہوتے ہیں جی؟ نہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ تو مشرکین مکہ نہیں نماز پڑھتے تھے۔ حج کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ تو وہ حج نہیں کرتے تھے۔ تو پھر ان کا کیا ہوا کام برا کیوں اور میرا کیا ہوا اچھا کیوں؟ میں نماز پڑھوں تو آپ کہیں اچھا کام کر رہا ہے، میں حج کروں تو آپ کہیں اچھا کام کر رہا ہے، اور اگر مکے کا مشرک حج کرے، نماز پڑھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے، اسے بھی آپ اچھا کام کہیں گے؟ اچھا کیوں؟ اچھا کس بیس پہ بنتا ہے، یہ بات سمجھے۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے بس ظاہری طور پہ کرو اچھا کام ہے جناب۔ اچھا کس بنیاد پہ کام بنتا ہے؟ اچھا کام اچھا ایمان کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اگر ایمان والی روح ہوگی تو اس کا وہ کام کیا ہے جی؟ اچھا ہے، عمل الصالحات، اعمال صالح ہے۔ اور اگر ایمان والی روح نہیں ہوگی تو پھر وہ کام اچھا کبھی ہو سکتا نہ۔ ہم داڑھی رکھیں، آپ کہتے ہیں جی بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے جی، بیچارے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، تو کیا خیال ہے یہودی داڑھی نہیں رکھتے؟ سکھ داڑھی نہیں رکھتے؟ یہ بورے اور یہ سارے فرقے جو ہیں، ان کی داڑھیاں جناب آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں، ایسی ایسی خوبصورت داڑھیاں۔ تو وہ داڑھی رکھیں تو ان کا داڑھی رکھنا اچھا کام نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر وہ نظریہ اور وہ عقیدہ موجود۔ یہ بات سمجھیں، لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، بس جس کی داڑھی دیکھی اسے کہا جی بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے جی، ماشاءاللہ۔ عقیدہ دیکھو، عقیدے کو پرکھو، چیک کرو، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ بندہ کیا ہے جی؟ نیک ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بندہ کبھی نیک ہو سکتا؟ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، میرا گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو ایسے لوگ جو ایمان قبول کرتے ہیں اور ایمان قبول کرنے کے بعد وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ اولئک لہم جنات عدن، ان لوگوں کے لیے باغات ہوں گے رہائش کے، بڑے اعلیٰ قسم کے باغات میں نے تیار کر رکھے ہیں، من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ باغات، وہ نہروں والے باغات میں نے ان کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھے ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں جنت کے اندر ان کو کنگن پہنائے جائیں گے۔
کیا پہنائے جائیں گے؟ کنگن سونے کے، من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور ان کو سبز قسم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، يُحَلَّوْنَ فِيهَا، ان کو جناب کنگن پہنائے جائیں گے، اور سندس اور استبرق، یہ ریشم کی دو قسمیں ہیں، ان کے ان کو وہاں کپڑے دیے جائیں گے پہننے کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے تھوڑی سی جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھائی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کنگن پہننا، پھر سونے کی چیزیں پہننا، یہ تو عورتیں پہنتی ہے، یہ ہمارے لیے تو کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ میرے بھائی جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں ہماری دنیا کے اندر اگر مرد کنگن پہنے تو ہم معیوب سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر جب مردوں کو کنگن پہنائے جائیں گے تو وہاں ان کی عزت افزائی ہوئی۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ خوبصورتی اور بدصورتی، یہ توجہ کریں، خوبصورتی اور بدصورتی یہ علاقے کے، زمانے کے، جگہ کے مطابق ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اور اس جگہ میں ایک چیز کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے، مثلا یہ پینٹ وغیرہ جناب جو ہے یہ ایک ایریے میں بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے، جی فلانے بندے پینٹ پائیے، ٹائی لائیے اور پینٹ کوٹ پا کے جنجے چڑھے آئے اور وہ گیا ہے، لیکن یہ پینٹ وہ پا کے دیہات بنجے تے کتے وہ لگ مگر ویسے وہاں وہ جناب خوبصورتی لاچا آپ ملتان کے علاقے میں باندھ کر جناب آئیں تو وہ کہیں گے کیا خوبصورت ہے جی، اور یہاں لاچا باندھ کر آئیں تو آپ کہیں گے یار کملا ہے دیکھو جناب۔ تو یہ اپنے اپنے علاقے کی بات ہوتی ہے خوبصورتی جناب۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں خوبصورتی کیا ہے جی، اور بے یار ہے، اور وہ جو جناب ٹرائب لوگ ہوتے ہیں، وہ جنگلی لوگ، ان کے ہاں خوبصورتی کا اور بے یار ہے۔ وہ جناب ہے تو اپنا ہوٹ پیر کے نا ہیتنا تے اگا لمما کر کے ایتھے چنگی بلی ایتنی تھالی پہن دینا اپنے ہوٹ دے وچ تے او تھالی این لمکدی پئی آ جانے کی خوبصورت ہو گئی۔ اور ہمارے لحاظ میں یہ خوبصورتی، تو خوبصورتی کا معیار علاقے کی بنیاد پہ اور وقت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ آج دنیا میں ریشمی کپڑا پہننا مرد کے لیے اتنا اچھا نہیں لگتا، کل قیامت والے دن جنت کے اندر اللہ مرد کو ریشمی کپڑا بھی عطا فرمائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں سونا اور ریشم، یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، جو یہاں نہیں پہنے گا کل قیامت والے دن اللہ اس کو جنت کے اندر یہ چیزیں پہنائے گا۔ تو وہاں یہ چیزیں ہوں گی۔ نعمت ثواب، یہ بڑا ہی بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور بہترین جگہ ہے جنت۔ جنت سے بہترین جگہ کوئی ہو سکتی؟ جنت کے باغات ان کو ملیں گے، جنت کا سونا ان کو ملے گا۔ ایک یہ بات بھی ہے، جنت کا سونا اور دنیا کا سونا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جنت کا ریشم اور جناب دنیا کا ریشم، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا، انعامات کی بارش ہوگی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو بہترین سہولیات فراہم کرے گا، جن سہولیات کا اس دنیا کے اندر میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میرے بھائی یہاں سہولیات کوئی نہیں، یہاں تو مصائب ہے، یہاں تو صبح و شام پتہ نہیں ہم کتنے مصائب کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن اگر جنت مل گئی تو اللہ کے فضل سے فرمایا وہاں کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دنیا کی بات سمجھانے کے لیے آگے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مثال وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہ دنیا کے مال و دولت کی مثال ہے، مادی دنیا، مادی دولت، اور اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ،
میرے پیغمبر ان کے سامنے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیجئے، دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے۔ یہ دو آدمی کون تھے؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ آپس میں دوست تھے، بنی اسرائیل کے دور کے آپس میں بڑے دوست تھے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، دوست نہیں تھے، یہ بھائی تھے۔ بہرحال جو بھی تھے، دو آدمی تھے، اور ان دونوں کو اللہ نے دولت عطا فرمائی۔ اگر بھائی تھے تو ان کا کوئی باپ وغیرہ مرا نا، تو وہ ساری جائیداد تقسیم ہوئی، تو وہ جناب کس کو مل گئی؟ ان دونوں کو مل گئی۔ اور ایک بھائی نے کیا کیا؟ ایک بھائی نے وہ پیسے جتنے ملے تھے وہ سارے وراثت میں، ان پیسوں سے ایک نے جناب زمین خرید لی، باغ خرید لیا جناب۔ اور دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرا تھا جناب ایمان والا اور نیک آدمی، اس نے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیے، اور اللہ سے یہ عرض کی کہ مولا میرے بھائی نے تو یہاں زمین خریدی ہے، مولا یہ میں جنت کی زمین خریدنے کے لیے تیرے راستے میں دے رہا ہوں۔ دوسرے نے جناب باغ خریدا، اس نے اور پیسے اللہ کے نام پہ دے دیے کہ یا اللہ یہ میں جنت کا باغ خریدنے کے لیے دے رہا ہوں۔ دوسرے نے جناب شادی کی، جناب حسین عورت سے گھر کا سامان بنایا، اس نے اللہ کے راستے پہ دے دیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی وہ دنیا داری کی طرف راغب تھا، دنیا بنانا چاہتا تھا، اور دوسرا کیا تھا جی؟ وہ آخرت کو بنانا چاہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا واقعہ ہمیں بتایا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان دو آدمیوں کا واقعہ میرے پیغمبر بیان کیجئے۔ جعلنا لأحدہما جنتین، اس ایک بندے کے دو باغات تھے، جنتین دو باغات تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے باغات، بڑی اعلیٰ قسم کی زمین، اور باغات بھی بڑے بہترین، من اعناب، انگوروں کے باغات۔ اور انگور اس زمانے میں بھی کاشت کیا جاتا تھا، اور اس کی بڑی افادیت ہوتی تھی، آج بھی ہوتا ہے۔ من اعناب، انگوروں کے باغات تھے، وحففناہما بنخل، اور انگوروں کے باغات کے آس پاس کھجوروں کے باغات تھے۔ یہ عرب کے ماحول کی بات ہو رہی ہے، عرب کے ماحول کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب انگوروں کے باغ تھے، کھجوروں کے تھے، سیب کے کیوں نہیں تھے؟ مولوی صاحب آم کے باغ کیوں نہیں تھے؟ بھائی ماحول کے مطابق بات سمجھائی جاتی ہے۔ اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت تھی۔ من اعناب، انگوروں کے باغات تھے، وحففناہما بنخل، اور اس کے آس پاس کھجوروں کے باغات تھے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغات کے اندر کھیتی بھی تھی اور چیزوں کے کھیت بھی تھے۔ یعنی کوئی بہت بڑی قسم کا، اعلیٰ قسم کا زمیندار تھا، اعلیٰ قسم کا، زمین بھی بڑی اعلیٰ اور باغات بھی بڑے اعلیٰ، اور پھر انگوروں کے کھجوروں کے باغات، اور پھر اس کی کھیتی بھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اللہ فرماتے ہیں حالات اتنے مناسب تھے اس کے لیے، وقت اتنا اس کے لیے اچھا تھا۔ کلتا الجنتین، دونوں باغ بڑا ہی پھل دینے والے تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ باغ انتہائی زیادہ پھل دیتے۔ تو قدرتی بات ہے، بعض باغ جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کسی پودے پہ پھل لگا، کسی پودے پہ نہیں لگا، کسی پہ تھوڑا لگا، کسی پہ زیادہ لگا، اور جناب محنت کرنی پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے نا پہلے، تو مدینہ منورہ کے جو انصار تھے ان کا کام تھا کھیتی باڑی کرنا، کھیتی باڑی۔ تو وہ انصار کھیتی باڑی کرتے، انہوں نے ایک طریقہ کیا ہوا تھا کہ وہ ہر سال جب کھجوروں پہ بور لگتا، پھول لگتے نا،
تو وہ جناب عمل تلقیح کرتے تھے۔ اب عمل تلقیح سمجھانا پڑے گا۔ کھجوروں کے اندر یا ان درختوں کے اندر دو قسم کے درخت ہوتے ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، یہ کسان جانتے ہیں۔ تو نر اور مادہ دو قسم کے درخت ہوتے ہیں۔ نر درخت کے اوپر جو بور وغیرہ لگتا ہے وہ اڑ کر مادہ پر پہنچتا ہے، وہ ہوا کے ذریعے بھی پہنچتا ہے، مکھیوں کے ذریعے بھی پہنچتا ہے اور ذرائع سے بھی پہنچتا ہے، اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہاں سے وہ بور لے کر ان کے اوپر چھڑکا جائے۔ تو مدینے والے یہ کام کرتے تھے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پولینیشن۔ تو وہ یہ کام کرتے تھے جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ نہ کہ جی حضرت جی یہ کام کرنے آئے، ساڑا زمینداری دا اصول ہے، یہ کام کرنے آتے وقت پھل کے ہوندا جی بہت زیادہ لگدا، کھجورا چنگا پھل دے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت ہے کرن دی، چھوڑو پرا، کوئی ضرورت نہیں۔ ان انصار نے یہ کام چھوڑ دی۔ نہ کہ ٹھیک ہے جی، اندازہ لگائے نا جناب، حضور نے فرمایا چھوڑ دو، وہ درخت کے چڑے کھلوتے ہیں جناب، انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہ کہ ٹھیک ہے جی، بس جو ہوگا سو ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ خدا کی قدرت کے جب یہ بات مانی تو اس سال کھجوروں کے اوپر پھل تھوڑا لگا، زیادہ پھل نہیں دیا۔ پہلے کھجوریں بڑا بڑا پھل دیتی تھی، اب انہوں نے تھوڑا پھل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے انصار، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے حکم کے مطابق ہم نے یہ جناب عمل تلقی جو ہے یا پولینیشن جو ہے اور یہ پیوند کاری جو ہے ہم نے چھوڑی ہے، لیکن ہمارا تو پھل کم ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایسے ہی تو نہ کیا ہی بس چھوڑو پرا، انتم اعمل اعلم بے امور دنیاکم، تسی میرے نالو دنیا دے کام زیادہ بہتر جان دے ہو، بے شک کیتا کرو، بے شک۔ تو مطلب کیا ہے؟ حضور عالم الغیب تھے؟ اگر عالم الغیب ہوتے تو یہ کہتے کہ انتم عالم منی بے امور دنیاکم، تم دنیا کے امور زیادہ بہتر جانتے ہو۔ نہ اللہ کا نبی تو جناب دین بتائے گا نا، اللہ کے نبی کوئی زرعی قوانین تو نہیں بتائے گا، یہ اللہ کے نبی کی شان تو نہیں ہے۔ تو وہ یہ عمل تلقیح کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ کس قسم کے کئی کام کیے جاتے ہیں اور پھر باغ جو ہے وہ بڑا پھل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کبھی بھی جناب وہ باغ جو تھے وہ تھوڑا پھل نہیں دیتے تھے، نہیں دیتے تھے، بہت زیادہ پھل دیتے تھے، اور بہترین اس کا پھل ہوتا۔ بڑا زمیندار آدمی، بڑا جناب مالدار آدمی اور انتہائی مال و دولت، فرماتے ہیں اللہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان ایک نہر بھی چلائی تھی، ایک نہر بھی موجود تھی۔ اب باغات بھی ہیں پھر نہر بھی ہے، کیا عجیب سما ہوگا جی۔ پھر زمین بھی بڑی اچھی ہے، اور پھر جناب چودھری صاحب جو زمیندار ہے ان کی بھی بڑی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس اور بھی بہت سی مال و دولت تھی، بڑی مال و دولت کا وہ مالک تھا، باغات ہے اور دولت ہے اس زمانے کے حساب سے۔ تو دوسرا جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دولت اللہ کے راستے میں دے دی جناب، ٹھیک ہے غریبوں کو دے دی، یا اللہ کل قیامت والے دن مجھے اس کا اجر دینا۔ تو ایک دن فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، پھر ایک دن باتوں میں یہ جو امیر کبیر زمیندار تھا یہ باتوں میں دوسرے غریب کو کہنے لگا، بھائی کو، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، انا اکثر منک، دیکھ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے۔ ہن پھنڈدا پہ ہے نا جناب کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال و دولت ہے، میں اتنے مال و دولت کا مالک ہوں۔ انا اکثر منک مالا، میرا مال بہت زیادہ ہے، واعز نفرا، اور میری برادری بھی بہت زیادہ طاقتور ہے، میری برادری بھی ہے۔
میرے پاس مال بھی ہے، برادری بھی ہو اور مال بھی ہو، بندہ ذرا سارا طاقت آ جاتا ہے نا کہ میری برادری ہے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ والد صاحب کی جب چوری ہوئی تھی نا 1973 میں، تو اس زمانے میں چوری ہوئی تھی ہمارے گھر، اور جناب چوری میں چوروں نے سارا سامان چرا لیا تھا، صرف زیور نہیں، حتیٰ کہ اس سال سردیوں کے موسم میں ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے پاس پہننے کے لیے سویٹر بھی نہیں ہوتے تھے، ہم نے سویٹر اس سال نہیں پہنے تھے، سردی سے کانپتے تھے کہ بھائی وہ تو چوروں نے اٹھا لیا۔ تو وہ جناب سارا مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں، چوری ہوئی تو والد صاحب جناب یہاں جمعے پہ کتنی دفعہ فرمایا، والد صاحب نے فرمایا کہ میں باہر دا مولویاں تے میں اتھے آ کے تواڈے شہر وچ آیا، اگر میری بھی برادری دے 4 گھر ہوندے نا تے میں وقت تانوں دساں۔ برادری ہونا یہ بہت بڑی ایک پاور ہے جناب۔ تو برادری دے 4 گھر ہوندے، پھر والد صاحب فرماتے تھے کہ میری تو یہی حالت ہے جو حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ یا اللہ سآوی الی رکن شدید، یا اللہ میری برادری تو ہے نہیں، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ تو بھائی برادری کا ایک بہت بڑا زور ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، دعا کریں برادری انصاف کرنے والی ہو۔ اور ہمارے ہاں کیا چلتا ہے جی کہ برادری کے ایک بندے نے غلطی کر دی، اس کو غلط کوئی نہیں کہے گا، اس کو غلط بھائی جی غلطی کیتی ہے یہ نہ کر، نہ اس طرح نہیں کہے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا، برادری ٹوٹ جائے گی جناب۔ تو میرے بھائیوں ظالم کی بھی مدد کرنی ہے اور مظلوم کی بھی، مظلوم دی تو مدد کرنی ہے کہ ظالم دی کیویں کرنی ہے، ظالم کو روکنا ہے، سمجھانا ہے بھائی یہ کام نہ کر، یہ برا ہے۔ تو بہرحال اس کی برادری بھی کیا تھی، ٹھیک ہے جی، ہمارے والد صاحب کی یہاں برادری نہیں تھی، انہوں نے وقت گزارا ہے، 70 سال تقریباً گزر چکے ہیں، 70 سال۔ سن 52 میں والد صاحب آئے اور اب سن 23 ہے، 71 سال گزر چکے ہیں، دین کا کام ہوا، اللہ تبارک و تعالی یہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی 4 نسلوں کو حضرت والد صاحب کی محنت نے یہ جناب ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور جناب وہ لوگ جو ہیں وہ سچے اور پکے مومن بنے، یہ تھوڑا اللہ کا احسان ہے جی، ورنہ تو اللہ کا، میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، ایک جٹ کو لوگ کسے پوچھا بھائی مولوی بشیر دا فائدہ کیا ہوا ہے تو جٹ کو لو، اور اس جٹ نے آکھیا اگر مولوی بشیر نہ ہوئے ہاں اسی سارے قبر چٹ ہو گیا، اسی سارے کے ہو گیا قبر چٹ، یعنی انہوں نے بڑا احسان ہے ان کا، اس لیے میں کہتا ہوں ان کو عزت دینی چاہیے، ان کو احترام دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے برادری ہماری پیچھے ہے، لیکن ہم یہاں آئے تو ہم نے یہاں آ کر اس برادری کو اپنی برادری سمجھا، اس برادری کو کیا سمجھا جی، اپنی برادری سمجھا، کسے نو چاچا سدیا، ہن بھی ساری زبان تے لفظ ہیں چاچا فلانا تے ماما فلانا تے چاچا، ہم نے یہاں آ کر یہ چاچے مامے اور برادری بنائی، اور جناب اللہ کے فضل سے یہ دین کا کام ہوا۔ اس لیے والد صاحب جو تھے نا وہ اپنی وصیت میں یہ بات لکھ گئے ہیں، کہاں جی، وصیت میں، وصیت نامہ میرے پاس پڑھے، والد صاحب لکھ گئے کہ اس برادری نال میرا چنگا وقت گزریا ہے، میرا چنگا وقت گزریا ہے، اس واسطے کر کے اگر میں فوت ہو جاواں تے میں تو بعد اس برادری دے نال مقابلہ اور معارضہ نہیں کرنا، مقابلہ لڑائی جھگڑا یہ نہیں کرنا، یہ والد صاحب ہمیں فرما کر گئے ہیں، اور میں نے اس کتاب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، فرمایا ان کے ساتھ مقابلہ اور معارضہ نہیں کرنا، اگر کچھ دنیاوی نقصان ہو جائے، اگر اس برادری کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ دنیا کا نقصان ہو جائے تو درگزر کرنا، والد صاحب سن کے فرما گئے درگزر کرے آئے، کیونکہ وڈیریاں نال میرا وقت بولو
چنگا گزر گیا ہے، اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو یہ بات درست فرما کے ہے نا، جہاں وقت گزرا ہوا ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے نا سمجھدار، وہ اس گزرے ہوئے وقت کی لاج رکھتا ہے کہ جناب میں نے لاج رکھنی ہے، ٹھیک ہے وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن لاج تو رکھنی چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر گزارا بہت زیادہ ہی مشکل ہو جائے، اگر اس برادری کے ساتھ گزارا مشکل ہو جائے تو خاموشی اور شرافت سے الگ ہو جانا میری گزری ہوئی 50 سالہ زندگی اور تعلقات پر داغ نہ لگانا۔ یعنی یہ والد صاحب نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے۔ بحمداللہ یہ میں نے رسالہ لکھا ہے چھوٹا سا، ان کے حالات وغیرہ اس کے اندر میں نے لکھے ہیں، تو یہ بھی وصیت کا حصہ تھا۔ تو اس لیے میرے بھائی جب اس برادری نے والد صاحب کی برادری بن کر ٹائم گزارا تو اب میرا بھی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا جی؟ یہ رسالہ میں دوں گا جی، ہمارے مسجد کے خادم ہیں اسد الرحمان صاحب، یہ وہ لے لیں جی، ان کی بڑی خدمات ہے۔ ہاں جی، تو وَأَعَزُّ نَفَرًا، میری برادری بھی زیادہ، میرا مال بھی زیادہ، میرے پاس سب کچھ ہے، میں تو بڑا مالدار ہوں، میرے بندے بہت زیادہ، میری برادری بہت زیادہ۔ پھر کیا ہوا جی؟ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اس کے ساتھ یہ دوسرا بھائی بھی تھا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا، گناہ کرنے والا تھا۔ اور پھر کیا کہنے لگا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ باغ کبھی ختم، اتنا بڑا باغ ہے جناب، اور اگر میں آرام نال بیٹھ کے کھاندا رہا نا تاں بھی میری زندگی وچ اے مکدا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میرا یہ بھی خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ قیامت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ وہ نال والے بیلی نہ کر لگا بھائی میرا خیال انجے بھائی میری جیڑی اے ہے نا زمین تے باغ اے کدے بھی ختم ہن تو بادشاہ اتنی دولت میرے کول جمع ہو گئی ہے، میں اتنا امیر کبیر ہو گیا کہ آرام نال بہ کے کھاندا رہاں تے میں ٹینشن کوئی نہیں۔ تے نال آکھن لگا ما اظنو، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ قیامت وغیرہ، قیامت کا بھی انکار کر دیا کہ قیامت آئے گی، اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، نہیں۔ والا ارجعت الی ربی، آخدا ہے اگر قیامت ہوئی بھی صحیح، اگر ہوئی بھی صحیح اور میں رب کے دربار میں پیش ہو گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اللہ اتھے بھی میں نے اس نالوں زیادہ دے سکتا۔ اس کیا جی رب میں نے اتھے دیتا ہے تے ادا مطلب ہے کل قیامت والے دن بھی اللہ مجھے کیا دے گا جی؟ زیادہ دے گا، تیرے نالوں میں اللہ زیادہ دے سی تے اس تو بہتر مال و دولت دے سی۔ اس سمجھو یا بھائی دنیا وچ ادا نظریہ اے آئی بھائی دنیا وچ جی اللہ میرے تے اتنی مہربانی کیتی ہے، اگر قیامت ہوئی بھی صحیح تے اتھے بھی اس میں نے انجے ہی جناب مہربانیاں کرنی ہیں اور اس نے مینوں جناب مال و دولت عطا فرمانا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی، اگر میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوا، لاجدن خیرا منها منقلبا، مجھے اللہ اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا، وہاں باغات بھی ہوں گے، وہاں بڑی نعمتیں بھی ہوں گی، وہاں میری برادری اور رشتہ داری بھی ہوگی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، ہن نالا غریب بولیا، اس غریب نے کیا کیا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، اس بندے نے آکھیا کہ اللہ دیا بندیا تو رب دا انکار کیتی کھلوتا ہے، رب نو تو نے مندا پیا۔ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی تیری اصل تے حقیقت کیا ہے جی؟ کہ بندے دی حقیقت کیا ہے جی؟ مٹی ہے نا جناب، وہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا
ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد اللہ نے تجھے نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ وہ گندا پانی، اللہ نے تجھے اس سے بنایا۔ یعنی اپنی اصل نو ویکھ، بندہ ذرا اپنی اصل نو ویکھے نا تے وقت تکبر کے ہو ویندا ہے۔ آدین محمود دا وہ غلام آئی نا ایاز، تو ایاز جو تھا مہینے میں ایک دن ایک کمرے میں داخل ہو جاتا، وہاں ایک بکسا پڑا تھا جناب، وہاں وہ بکسے کو کھولتا اور اندر بیٹھا رہتا دروازے بند کر کے۔ سارے درباری کہتے کہ یار یہ پتہ نہیں ایک دن کیا کرتا ہے، اندر اس نے کیا سونا چھپایا ہوا ہے، کیا ہے یہ، اندر داخل ہو جاتا ہے اور جناب دروازے بند کر لیتا ہے، بکسا ہے اس کو کھولتا ہے۔ تو بہرحال سب نے جناب تحقیق کرنا شروع کر دی، تو پتہ یہ چلا کہ اندر وہ جاتا ہے اور وہاں ایک بکسا پڑا ہوا ہے پرانا سا، اور اس پرانے بکسے میں پرانے کپڑے لیتھڑے چیتھڑے وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے وجود پر پہنتا ہے تے پہن کے جاتے گھنٹہ دو بند ہے تے بہ کے وقت وہ کپڑے ولیج کے صندوق کے رکھدا ہے تے وقت دوسرا لباس پا کے باہر آ ویندا۔ وہ لوکاں پوچھیا اے کیوں کرنا ہے؟ اس آخیا میں اے اپنی اصلیت نو یاد کردا کہ جدوں پہلی دفعہ میں بادشاہ دے کول آیا میں ہے نہ کپڑے چاس تے میں اپنے آپ نو یاد کرے نا ایاز تیری یہ حیثیت تھی اور آج تجھے لباس فاخرانہ ملا ہے، یہ سب کس کا مہربانی ہے؟ بادشاہ سلامت کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اس لیے اصلیت کو یاد رکھنا کیا ہے جی؟ اے اسی چھوٹے چھوٹے بندے ہاں جناب، تھوڑے جہے پیسے آ گئے، تھوڑا جہا مال و دولت آ گیا، چاہے میں ہوا چاہے تسی ہوو، میں بھی ویچا مطلب سمجھو مولوی صاحب اپنے آپ کو کڈی کھلوتے ہیں، چار پیسے آ ونجن تے بندہ اس طرح غرہ اور اس طرح جناب بندہ اتر جاتا ہے کہ جو میرے جے تو اور ہے ہی کوئی نہ۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اپنی اصلیت کو یاد رکھنا۔ وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ جناب ایک فقیر گلی میں لیٹا ہوا تھا، بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، بادشاہ نے جناب جب وہاں سے گزرا تو وہ فقیر جناب وہاں بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اوئے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ، میں تے بیٹھا ہوں سڑک تے۔ اس نے کہا تین پتہ نہیں میں کون ہوں؟ وہ مطلب بھائی میں بادشاہ ہوں، میں تو گزر رہا ہوں۔ اس فقیر نے آخیا میں تین جاندا ہوں تو کون ہے؟ میں جان رہا ہوں تین اچھی طرح۔ اس نے کہا 10 وقت تین پتہ نہیں تو میں گزرنا۔ اس فقیر نے جملہ بولیا، اس نے کہا اولو کا نطفۃ قذرہ، تیری میں ابتدا بھی جانتا ہوں، تیری انتہا بھی جانتا ہوں، اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ اولو کا نطفۃ قذرہ، تیری ابتدا ایک گندا قطرہ ہے، وآخرو کا جیفۃ مذرہ، اور تیری انتہا ایک گندا ترکو یا درنگ ہے۔ اور جس طرح وہ گاں مجھ مر ویندی آئی، ہوں تو خیر جہاں مردیاں ساریاں کدے ویندیاں سیدھیاں جناب انہوں کا قیمہ بنتا ہے تو بس شوار میں بڑا بڑا کچھ بنتا ہے جناب، اللہ معاف فرمائے۔ تو وہ جناب وآخروں کا جیفۃ ماضرہ، تیری انتہا اور انجام کیا ہے؟ وہ گندا ترکو یا درنگا۔ وانت تحمل بین ذلک العذرہ، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان تو نے اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائی ہوئی ہے۔ نہیں ساڑھے پیٹ وچ ہن کے وے جناب، اے صبح سویرے جڑا ناشتہ تے پراٹھے تے خوبصورت چیزاں کھادیاں، اللہ نہ کرے ہن الٹی آ ونجے تے اودی بدبو نال آپ بہ سکدے ہیں، وہ تو ساڈے اندر ہے جناب۔ تے پھر اسی جناب نخرے کریے تے جناب آکھیے میں بڑی چیز ہاں۔ اس نے کہا اپنی حقیقت کو نہ بولو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اللہ نے تجھے مٹی سے بنایا، اور ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے انسان بنایا، لاکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے رب کو ماننے والا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک، ولولا اذ دخلت جنتک، تو کیوں نہیں انج کیتا جدوں تو اپنے باغ وچ داخل ہویا ہے؟ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، او غریب آدھا پہ ہے بھئی انج کیوں نہیں کیتا جے باغ وچ داخل ہویا ہے تے تو انج آکھیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ دا ذکر چکرے آ تے تو جناب آکڑ پھاکڑ کے آ رہے ہیں۔ ان تارانے انا اقل منک مالا و ولدا، دیکھو جی میں تجھ سے مال کے اعتبار سے بھی کم ہوں، اور جناب والدہ اولاد بھی میری کم ہے، بندے بھی تھوڑے تے پیسے بھی میرے کول
تھوڑے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے بہتر باغات عطا فرما دے، ویرسل علیہا حسبانا، اور تیرے باغ کو اللہ تباہ کرنا چاہے تو تباہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے جناب۔ فتصبح صعیدا زلقا، اللہ اس کو چٹیل میدان بنا دے، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یا سی آکھیے جی نہیں میرے ہوں اتنا بڑا باغ ہے اور ایک کدے ہوں ختم نہیں ہو سکتا۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ اس کا پانی نیچے کر دے، پانی نیچے کر دے، پانی اللہ نیچے لے جائے، پھر ہم پانی کہاں سے حاصل کریں گے؟ آج کل ایک بہت بڑی اللہ کا عذاب ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ پانی جو ہے نا وہ سطح زمین سے بہت نیچے چلا گیا ہے، اول تو ہے کڑوا اور پھر نیچے چلا گیا ہے، اس کو جناب لانا بڑا مشکل ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے جناب ایک آزمائش ہے، اللہ ہماری یہ آزمائش دور فرمائے۔ کہ ہوندہ کوئی نہیں جناب، بارش آوے جی گرمی ہے، یہ ایک دو بارشاں آ ونجن تے دن جی لاہور سارا ڈوب گیا، بارش نہ، کراچی سارا ڈوب گیا ہے، وہ جی بارشاں آ گئی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے میرے بھائی امتحان ہے، اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ان امتحانوں سے بچائے۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھر ایک ٹائم وہ آیا کہ اللہ نے اس کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی ایسا عذاب آیا، کوئی ایسی ہوا آئی، کوئی ایسا بگولا آیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، بات اپنیاں ہتھیلیاں ملن لگ پہ ہے۔ ہتھیلیاں ملن تو مراد کیا ہے جی؟ یہ محاورہ ہے، افسوس کرنا، غم کرنا، دکھ کرنا، وہ ہاتھوں کو ملنے لگا۔ علامہ انفق فیہا، جیڑا اتے خرچ کیتا ہے وہ بھی سارا کیا ہو گیا جی؟ برباد ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، پھر جناب آکھن لگا ہائے کاش کہ میں اللہ دی حکم قدرت نو من لواں، میں اللہ دے نال ایڈا جناب بغاوت نہ کرہا۔ ہن سدھا ہو گیا، لیکن ہن سدھا ہون نال باغ واپس آ ویسے۔ لم اشرک بربی احدا، میں جناب اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کی پارٹی، اس کا گروہ، اس کا مال و دولت، اس کی برادری، اس کے ذرہ برابر بھی کام نہ آیا اور وہ جناب اکیلا ہی رہا، سب کچھ لٹ گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔